صلاحیت ہے اور اس کا دماغ سوچ سکتا ہے. تو اس کو اگر ہم ایک مشین کے ساتھ کمپیئر کریں تو انسان جب بولتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے, انسان جب سنتا ہے دیکھتا ہے تو وہ ان پٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان جب سوچتا ہے یا کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے, کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ کے تھرو لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک مشین سے اگر کمپیئر کی جائے تو انسان کا دماغ ایک کنٹرولر ہے. آپ اس ایگزامپل کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے مشین کو سمجھنا کبھی بھی مشکل نہیں ہے, اور مشین جو ہے آپ کی ہر جگہ پہ کام آتی ہے, چاہے وہ آٹومیشن ہو چاہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگس ہو. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ مشین بیسیکلی ہوتی کیا ہے. تو اگر اس کی انٹرنیٹ کی بات اگر ہم بات کریں کہ ان پٹ انسان لے رہا ہے, سن رہا ہے, بول رہا ہے, آؤٹ پٹ دے رہا ہے, سوچ رہا ہے تو پروسیسنگ کر رہا ہے دماغ میں, ٹھیک ہے, تو وہ کنٹرولر ہے اس کے دماغ کا. اسی طرح ایک انسان جب کسی اور انسان سے بات کرتا ہے, کسی دوسرے انسان سے, تو کیا ہوتا ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے. کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کمیونیکیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے اس کی اگزامپل میں ایسے دوں گی جیسے ابھی میں بول رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, میں آؤٹ پٹ دے رہی ہوں, آپ سب لوگ مجھے سن سکتے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان پٹ دے رہے ہیں اپنے دماغ کو. کام دونوں طرف دماغوں سے ہو رہا ہے, دماغ میرا چل رہا ہے آؤٹ پٹ دے رہا ہے, دماغ آپ لوگوں کا چل رہا ہے ان پٹ لے رہا ہے. تو دو کنٹرولرز کیا کر رہے ہیں, آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میں بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں. اچھا, اب ہمارا بولنا, میں ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اس وقت, تو ہمارا بولنا آپ کا سننا جو ہے اس وقت کیا بن رہا ہے, ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو جہاں کمیونیکیشن آ جاتی ہے وہاں فارم ہو جاتا ہے ایک نیٹ ورک, ٹھیک ہے. اب ایک نیٹ ورک کی بات کی ہے میں نے, تو جب نیٹ ورکس آف نیٹ ورک آ جاتی ہے نا بات, تو بن جاتا ہے انٹرنیٹ. نیٹ ورکس آف نیٹ ورک کی ایگزامپل ایسے ہے کہ جیسے اس وقت میں ورک شاپ لے رہی ہوں, مجھے آپ لوگ سن سکتے ہیں, آپ کا این ای ڈی یونیورسٹی کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر داؤد یونیورسٹی کے بچے بھی یہاں پہ جو ہے اس ورک شاپ میں آ جاتے ہیں, تو ان کا پورا ایک کمپلیٹ نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ان کا ایک نیٹ ورک اور آپ کا ایک نیٹ ورک, وہ دونوں نیٹ ورکس مجھے سن سکتے ہیں. وہ دونوں نیٹ ورکس کیسے کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے. تو جب نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو مل کے بنتا ہے انٹرنیٹ. صحیح. انٹرنیٹ کیوں ضروری ہوتا ہے, جہاں پہ کمیونیکیشن آ جاتی ہے کسی بھی چیز کی, چاہے وہ انسانوں کی کمیونیکیشن ہو چاہے وہ چیزوں کی کمیونیکیشن ہو, جہاں پہ کمیونیکیشن آ گئی وہاں انٹرنیٹ آ جائے گا. تو کمیونیکیشن کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ. اب بات کرتے ہیں تھنگس کی. تھنگس کیا چیزیں ہیں, تھنگس آپ کے سینسرز ہیں, تھنگس آپ کے اراؤنڈ ایوری ڈے لائف میں یوز ہونے والی آپ کی چیزیں ہیں. آپ کا بلب, آپ کی کار, آپ کا موبائل, کلاک, الارم کلاک, ایل ای ڈی ٹی وی, کچھ بھی ہے, یہ تمام تر چیزیں ان کو آپ کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. عجیب سی بات ہے کہ چیزیں باتیں کر رہی ہوں جیسے انسان باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس کے ذریعے پاسبل ہے, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, تھنگس کی کمیونیکیشن کروا رہے ہیں آپس میں. تو انٹرنیٹ آف تھنگس کس سے مل کے بنتا ہے, تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے, انٹرنیٹ, تھنگس اور کلاؤڈ کے ساتھ. تو انٹرنیٹ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جہاں کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہاں انٹرنیٹ ہے. تھنگس کی بات کریں گے تو چیزوں کو ہم کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل میرا موبائل جو ہے میرے گھر کی لائٹ کو آن کر رہا ہے, میرا موبائل میرے گھر کی لائٹ کو آف کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے, موبائل میرے لائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب کمیونیکیٹ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ بلب کو ہم نے جو ہے زبان لگا دی اور وہ بولنا شروع ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. کس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے. اب وہ انٹرنیٹ کیسے ذریعہ بن رہا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کی کمیونیکیشن کا, ان کا ذریعہ بنتا ہے کلاؤڈ. کلاؤڈ از سمپلی اے ڈیٹا بیس, ڈیٹا بیس از سمپلی اے اسٹوریج, ٹھیک ہے. کلاؤڈ جو ہے ایک ڈیٹا بیس ہے, اور ڈیٹا بیس کیا ہے, ایک اسٹوریج ہے. بہت سمپل لینگویج میں بات کروں گی کیونکہ میں اس وقت بالکل ڈیٹا بیس میں جا کے اس کی پوری کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف نہیں جاؤں گی, کیونکہ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ انٹرنیٹ آف تھنگس ہے کیا. صحیح ہے. تو کلاؤڈ کی بھی بات کریں گے, ان ڈیٹیل بات کریں گے جب آگے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. لیکن ابھی کلاؤڈ کیا ہے, صرف اور صرف ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جہاں آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہو دیٹ از کلاؤڈ. تو اس جگہ پہ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. میرا موبائل ایک نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہے, وہ نوٹیفیکیشن کلاؤڈ میں جا رہی ہے, میں اس کو بول رہی ہوں لائٹ آن, تو وہ لائٹ آن کلاؤڈ میں جا رہی ہے. وہ کلاؤڈ کیا کر رہا ہے, کلاؤڈ کے ذریعے میرے بلب پہ لگے جو کنٹرولر ہے اس کو نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہے کہ لائٹ آن کی کمانڈ آئی ہے تو لائٹ آن کر دو. تو کنٹرولر کیا کر رہا ہے, کنٹرولر پن ہائی یا لو کر کے میری لائٹ کو
آن کر رہا ہے. اور یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ورک شاپ کے اینڈ میں دکھاؤں گی, باقاعدہ لائٹ آن کر کے ایک ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گی کہ آپ مطلب لائٹ آن کریں گے تو لائٹ آن ہو جائے گی, صرف آپ اپنے گوگل اسسٹنٹ سے کہیں گے کہ لائٹ آن کر دو اور وہ لٹرلی لائٹ آن کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم ورک شاپ کے اینڈ میں دیکھیں گے. تو اب بات کرتے ہیں کہ آئی او ٹی تو ہوپ فلی کلیئر ہے کہ آئی او ٹی کیا ہے. اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کوشچنس ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کی بیسک ڈیفینیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اب بات کرتے ہیں ہم کہ آئی او ٹی کی ضرورت آخر ہمیں پڑی کیوں. ابرار نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ابرار آئی گیس کوئی کنیکشن پرابلم ہے. کر تو دی نیکسٹ سلائڈ. ہاں آگے ٹھیک ہے, شاید نیٹ کا ایشو ہے. اچھا, تو انٹرنیٹ آف تھنگس کی ضرورت کیوں پڑی آخر ہمیں. تو پہلا ریزن آتا ہے ہمارے پاس, وی وانٹ ٹو آٹومیٹ. آٹومیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم چیزوں کو. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کی اگزامپل لیں تو ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے خود بخود ہو جائے, لائک میجک. ہر انسان چاہتا ہے نا کہ زندگی میں کچھ میجک ہو, سب کام خود بخود ہو جائیں. تو وہی میجک اب ہم ریالٹی میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ریالٹی کو ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں, ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو آٹومیشن کا کانسیپٹ کیوں آتا ہے, کہاں آتا ہے, کیسے ضرورت پڑتی ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کی, پھر بات کرتے ہیں انڈسٹری انوائرمنٹ کی. تو ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر صبح صبح آپ اٹھے, آپ چاہتے ہو کہ جو ہے آپ کی جو کافی ہے, آپ کے اٹھتے ساری جیسے ہی آپ کا الارم بج رہا ہے ساتھ ہی آپ کی کافی ریڈی ہو جائے. تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ کی کافی ریڈی ہو جائے آٹومیٹیکلی. تو یہ مشکل کام ہے, لیکن یہ مشکل کام بالکل نہیں ہے, اس کو ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں. کیسے آٹومیٹ کر سکتے ہیں, ہم کیا کریں گے, اپنے الارم کلاک پہ ایک کنٹرولر لگائیں گے, اور ایک کنٹرولر لگائیں گے اپنے کافی میکر پہ, الیکٹرک کافی میکر پہ, جو الیکٹریسٹی سے آن یا آف ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب میرا جو الارم کلاک ہے وہ جیسے ہی بجے گا, رنگ کرے گا, تو وہ ایک نوٹیفیکیشن بھیج دے گا کافی میکر میں لگے کنٹرولر کو. کافی میکر میں لگے کنٹرولر کو کیا نوٹیفیکیشن ملے گی کہ الارم بج چکا ہے اور آپ اٹھ چکے ہیں, تو اس وجہ سے اب آپ کی کافی ریڈی ہو جانی چاہیے. اب کافی میکر کے پاس جیسے ہی نوٹیفیکیشن ریسیو ہوئی, نوٹیفیکیشن کیسے ریسیو ہوئی, میں آپ سے بات کر رہی ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے بات کر رہی ہوں, آپ کے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آتے ہیں. تو اسی طرح چیزیں کنٹرولرز بھی آپس میں انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایک کنٹرولر نے دوسرے کنٹرولر کو انٹرنیٹ کے تھرو نوٹیفیکیشن بھیجی کہ الارم بج چکا ہے, کافی ریڈی کر دو. یہیں پہ جیسے ہی دوسرے کنٹرولر کو آپ کی نوٹیفیکیشن ریسیو ہوئی کافی میکر کی, تو کافی میکر کا جو سوئچ ہے وہ آن ہو گیا. اس میں آلریڈی چیزیں آپ نے پہلے سے ہی رکھ دی اور وہ سوئچ آن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کافی میکر کا سوئچ آپ کا آن ہو گیا, جتنی دیر میں آپ اٹھے ریڈی ہوئے اتنی دیر میں آپ کی کافی ریڈی ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو آٹومیٹ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں خود بخود ہو جائیں. اب اگر انڈسٹری انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو آٹومیشن کی ضرورت وہاں کیوں پڑی. تو وہاں آٹومیشن کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب انسان کام کرتا ہے اور ایک مشین کام کرتی ہے تو دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ہم بات کریں انسان کی, تو جب انسان ایک ریپیٹڈ ٹاسک پرفارم کرتا ہے نا, تو وہ فرسٹ ٹائم میں صحیح کرے گا, سیکنڈ ٹائم میں صحیح کرے گا, تھرڈ ٹائم میں کرے گا, فورتھ ٹائم میں اس کے کام میں کچھ نہ کچھ چینجنگ آ جائے گی, ففتھ ٹائم میں اور چینجنگ آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایررز آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ایک انسان اگر 24 آورس تک ایک ہی کام ریپیٹڈلی کرتا جائے تو اس کے کام میں ہیومن ایرر آنا 100% پاسبل ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی امپاسبلٹی والی بات نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہیومن ایفیشنسی میں اور مشین کی ایفیشنسی میں ڈفرنس آئے گا. ٹھیک ہے, ہیومن جس طرح کام کر رہا ہے اس کے کام میں ایرر آئے گا,
تو ہم ایرر نہیں چاہتے, ہم ایرر فری کام کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا ریزن تو یہ ہو گیا کہ ہم چیزوں کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم چیزوں کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کام جو ہے زیادہ تیز ہو. 24 آورز اگر ایک انسان کام کرتا ہے اور ایک مشین کام کرتی ہے, تو انسان تو 24 گھنٹے سے بھی پہلے تھک جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن مشین نہیں تھکے گی. مشین تب تک نہیں تھکے گی جب تک اس کی بیٹری ختم نہیں ہو جائے گی, جب تک اس کی سپلائی ختم نہیں ہو جائے گی. جب تک اس کو پاور ملتی رہے گی, وہ تب تک وہ آپ کا ایک فکس کام جو ہے وہ پرفارم کرتی رہے گی, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے. تو مشین کے کام میں کبھی بھی ڈفرینس نہیں آئے گا. فاسٹ کام کرنے کی بات آئے گی, مشین جتنی اسپیڈ سے پہلی دفعہ میں کام کرے گی اتنی ہی اسپیڈ سے 24 آورس بھی کام کر رہی ہوگی, اگر اس کی بیٹری جو ہے اتنی کیپیبل ہوگی تو بیٹری چیزیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. لیکن ہمارا کیا ہوگا کہ ہماری چیزیں فاسٹ ہو جائیں گی. اب ہم چاہتے ہیں ہماری چیزوں کی ایفیشنسی بڑھ جائے. ایفیشنسی کیسے بڑھے گی؟ جب ایک انسان کام کرے گا تو انسان کی سلو اسپیڈ ہے, مشین کی زیادہ تیز اسپیڈ ہے. جہاں پہ ایک انسان اسمبلنگ کر رہا ہے کسی چیز کی, وہ فار ایگزامپل 2 پارٹس کی اسمبلنگ کرتا ہے 1 گھنٹے کے اندر, اور مشین 10 پارٹس کی اسمبلنگ کر لیتی ہے 1 گھنٹے کے اندر. تو ڈفرینس آتا ہے کام کے اندر. تو یہی ڈفرینس ہمیں چاہیے, ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, چیزوں کی ایفیشنسی بڑھانی ہے, ان کو تیز کرنا ہے, آٹومیٹ کرنا ہے. آٹومیشن کی ضرورت اس لیے آئی ہمارے پاس. اب اگر میں کہوں کہ میں انفارم رہنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, چوتھا ریزن ہمارے پاس ہے ٹو اسٹے انفارم. اب اسٹے انفارم سے کیا مطلب ہے؟ اسٹے انفارم سے مطلب یہ ہے کہ انسان فار ایگزامپل ایک مینیجر ہے, وہ اس کے پاس 2 فلورس پہ ڈفرینٹ جو ہے انسٹرومینٹس موجود ہیں, اور وہ پلانٹ کا پورے پلانٹ کے انسٹرومینٹس کا جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا اوپر جو پلانٹ موجود ہے, اوپر جتنے انسٹرومینٹس موجود ہیں وہ بھی, اور نیچے جتنے انسٹرومینٹس موجود ہیں ان تمام کا ڈیٹا میرے پاس آ جائے. مجھے ہر کسی انسٹرومینٹ کو جا کے مینولی چیک نہ کرنا پڑے, کتنا ایفیشینٹ ہے, کتنی مینٹیننس کی ضرورت ہے اسے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے مینیجر چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی اسکرین پہ ویزیبل ہو جائیں. تو آپ کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ ان تمام تر انسٹرومینٹس کو کا آپ ایک نیٹ ورک بنائیں. نیٹ ورک کیسے بنائیں؟ ان کے اوپر کنٹرولرز لگائیں, ان کے اوپر سینسرز لگائیں, جن کے ذریعے آپ کو ڈیٹا مل رہا ہو, اور وہ ڈیٹا انٹرنیٹ کے تھرو آپ کی ایک سنگل اسکرین پہ آپ کو تمام تر چیزوں کا ڈیٹا دے سکتا ہے. یہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہی چیز سیکھنے والی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکشن بھی لیں, جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو رہا ہے اس کی بیس پہ ہم ایکشن پرفارم کریں, ٹھیک ہے. ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں تو obvious سی بات ہے ہم ایک کمانڈ دیں اور آٹومیٹیکلی چیزیں خود بخود ہو جائیں. تو اگر ہم ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں اپنے موبائل سے لائٹ آن کر رہی ہوں, موبائل سے فین آن کر رہی ہوں, تو یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوں, میں اپنے ڈیٹا جو کلیکٹ ہوا ہے اس کے مطابق ایکشن لے رہی ہوں. اس کی ایگزامپل انڈسٹری میں ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر پلانٹس جو ہیں 2 سے 3 پلانٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کسی مشینری کو آپ کو ارجنٹلی بند کرنا ہے, سوئچ آف کرنا ہے, اس کا ایمرجنسی سوئچ آپ کو بند کرنا ہے. آپ ایک پلانٹ میں موجود ہو اور کسی اور پلانٹ میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, اور فوری طور پہ آپ وہاں جا نہیں سکتے اور آپ کو وہ ایمرجنسی سوئچ بند کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے موبائل میں موجود ہے آپ کے پاس کنٹرول اس کا, ٹھیک ہے. تو آپ کے موبائل میں آپ کا کنٹرول موجود ہے. آپ کیا کرو گے؟ سمپلی اس ایمرجنسی سوئچ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنے موبائل کو, آپ موبائل سے سوئچ کو آف کرو گے اور وہ پورا پلانٹ جو ہے وہاں پہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا, یا جو بھی مشینری آپ شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہو آپ اپنے ڈیٹا کے مطابق, آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن ریسیو ہو جائے گی کہ ارجنٹلی اس مشینری کو شٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, تو آپ فوراً سے اس سوئچ کو اپنے موبائل کے تھرو آف کر دو گے. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں اور اس چیز کو میں ان دی اینڈ آپ کو کر کے دکھاؤں گی, صحیح ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر ہم اپنی ڈفرینٹ سیکٹرز میں بات کریں نا کہ کس طریقے سے ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز میں یہ آئی او ٹی یوز ہو رہا ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس, تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں وہیکلس کی. ہماری یہ جو گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ آٹومیٹ ہو چکی ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈیلی لائف میں ہمارے یوز ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ایک طرف بات کریں تو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ, جیسے آپ نے گوگل اور ویموس کی کار کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ فلی آٹومیٹک کارز ہیں. ہماری فلی آٹومیٹک کارز کی ڈرائیور لیس کارز ہیں, اس میں ڈرائیور
ڈرائیو نہیں کرتا اور وہ کار کمپلیٹلی خود موو کرتی ہے, خود دیکھتی ہے لین کہاں پہ آ رہی ہے, کہاں پہ ٹریفک لائٹ آ رہی ہے, کہاں لین چینج کرنی ہے, کہاں کوئی پیڈسٹرین ہے اور کہاں پہ کوئی موو کر رہا ہے, تو وہ ہر چیز کو آٹومیٹیکلی کنٹرول کر رہی ہے. لیکن وہ کارز جو ہیں وہ فلی ابھی آٹومیٹک تو ہیں لیکن ریلائبل نہیں ہے. وہ کارز ابھی کمپلیٹلی ریلائبل نہیں ہے کیونکہ ایک نیو ٹیکنالوجی نیو نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو بہت پرانی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک 100% اس کو پرفیکٹ نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم چیزوں کو کیا کر رہے ہیں, آٹومیٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی کارز کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں کچھ سینسرز لگائیں. سینسرز کیسے لگائیں, اس میں کچھ کیمراز لگا دیں جو آپ کی فرنٹ اور بیک اینڈ سے ٹریفک کی امیج پروسیسنگ کرے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ کچھ سینسرز لگے ہیں جو آپ کی ٹریفک کو مینیج کر رہے ہیں یا آپ کی لوکیشن جو ہے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں کارز آپس میں کہ کہاں پہ آپ لوکیٹ کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹریفک جیم ہے بہت ساری, اور پیچھے سے ایک کار آ رہی ہے. اس کار کے پاس جو ہے جو وہاں پہ ایکسیڈنٹ مینجمنٹ ہے, مطلب ڈفرینٹ کارز ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. تو کہیں اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پیچھے جو کار آ رہی ہے اس روڈ کی طرف, اس کو پہلے سے ہی نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک جیم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹریفک جیم ہو چکی ہے تو اگر ہمیں پہلے سے ان ایڈوانس نوٹیفیکیشن مل گیا تو ہمارا فائدہ کیا ہوا, ہم وہاں ٹریفک میں جا کے جمع نہیں ہوں گے بلکہ ہم اپنا روٹ چینج کریں گے اور کسی اور جگہ سے ہم موو کریں گے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے کیا کیا, ٹرانسپورٹ وہیکلس وغیرہ کی کمیونیکیشن کروائی. اب بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی. تو ایگریکلچر میں کیا ہے, آپ کے پلانٹس ہیں, پلانٹس کی کتنی گروتھ ہو رہی ہے, اس میں اگر کوئی مسئلے ہیں یا پلانٹس کو اسپرے کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. ایگریکلچرل آٹومیشن کہلاتی ہے وہ, جہاں پہ آپ کی کراپس وغیرہ جو ہیں وہ سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو آٹومیٹیکلی پانی جو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور تمام تر چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح انرجی کنزمپشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنی انرجی کنزمپشن کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپنے جو ہے گھر کی فینس اور لائٹس کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں, اپنے موبائل کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ سینسرز لگا سکتے ہیں. جیسے آپ کے کمرے میں آپ لوگ انٹر ہوئے تو آپ کی لائٹ فینز آن ہو جائیں, آپ وہاں سے روم لیو کرو تو آپ کی لائٹ فینز آف ہو جائیں. تو اس طریقے سے انرجی کنزمپشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ڈفرینٹ چیزیں, اب کچھ اسمارٹ سٹیز ہیں, اسمارٹ ہومز ہیں, جہاں پہ ایسا ہوتا ہے اب جیسے بارسلونا اور اسپین کی سٹیز ہیں, وہ کمپلیٹ سٹیز جو ہیں وہ اسمارٹ سٹیز بنا دی گئی ہیں. یعنی وہاں پہ تمام تر سسٹم جو ہے انٹرنیٹ آف تھنگس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کیسے ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہاں کی پارکنگ سلاٹس, وہاں کی ٹریفک لائٹس, تمام تر چیزیں جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ایک جگہ ان کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. ڈیٹا کلیکٹ ہونے پہ اس کی بیسس پہ آن لائن ایکشن لیا جا رہا ہے. یعنی ٹریفک لائٹس ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ٹریفکس آتی ہے اور اگر خالی روڈ بھی پڑا ہے تو ٹریفک کو آپ کو فالو کرنا ہے, ریڈ لائٹ جب تک آن رہے گی آپ کو کھڑے رہنا ہے, چاہے آگے کوئی ٹریفک ہے یا نہیں ہے. لیکن اسمارٹ سٹیز میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کی ٹریفک لائٹس آٹومیٹیکلی آپریٹ ہو رہی ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں کہ تمام چاروں روڈس کی طرف امیج پروسیسنگ کر رہی ہیں, کیمرا کو یوز کرتے ہوئے امیج پروسیسنگ کی جا رہی ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں پہ ٹریفک کنجسشن زیادہ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم ٹریفک لائٹس کو آپریٹ کریں. تو یہ چیز کو انسان تو نہیں کر رہا آپریٹ, اس کو ہم نے کیا کیا ہے, امیج پروسیسنگ کے تھرو آٹومیٹ کر دیا ہے. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کی بات کریں, ہمارا ڈور لاک ہے, اسمارٹ شوز ہیں, واشنگ مشین ہے. اسمارٹ شوز کی ایگزامپل ایسے ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک پروجیکٹ دیکھا تھا کہ اسمارٹ شوز تھے جس میں ایک سونار سینسر لگا تھا, جس کے ذریعے جو ہے کوئی بلائنڈ ہے اگر تو وہ موو کر سکتا ہے. سونار سینسر سمپلی اس کے شوز میں فکس کر دیا اور اس کے ذریعے اسے پتا چل رہا ہے اور وہ اس کے ذریعے موومنٹ کر رہا ہے, ایک بلائنڈ. تو ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز میں آئی او ٹی ہر جگہ ہے. آج اگر ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے اوپر. انٹرنیٹ آف تھنگس اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری ہر چیز جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہوگی. ڈور لاک کی بات کریں تو اس پہ آپ سمپلی ایک ڈور لاک, الیکٹرک ڈور لاک لگائیں, جس کو آپ نوٹیفیکیشن بھیجیں تو آپ کے موبائل سے وہ لاک ہو جائے, آپ کے موبائل کے ذریعے وہ آن ہو جائے یا آف ہو جائے.
تو ہر چیز آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کا ایئر کنڈیشنر, ریفریجریٹر, واشنگ مشین, یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو سمپلی ایک کنٹرولر لگا کے, سینسر لگا کے ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. اب میڈیکل میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل میں بھی آئی او ٹی بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے. اس کی اگزامپل اگر ہم ویئریبل ڈیوائسز کی بات کریں, نارمل ویئریبل ڈیوائسز جو ہیں ہماری, ایک ایگزامپل ہے اس کی یہ ہے کہ آپ کا ایک, اگر کسی نے مائنڈ ویو موبائل کے بارے میں سنا ہو. مائنڈ ویو موبائل کیا کرتا ہے کہ ابرار ابھی وہیں رہنے دیں. ہاں, مائنڈ ویو موبائل کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو مائنڈ ویوز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. وہ ڈیٹیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پیشنٹ ہے فار ایگزامپل, اس پیشنٹ کی کنڈیشن کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کیسا فیل کر رہا ہے, کیا وہ مطلب اس کی کنڈیشن کریٹیکل ہے یا وہ ریلیکس ہے. اسی طرح آپ اس مائنڈ ویوز کو کہیں اور پہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ایک ڈرائیور ہے, ڈرائیور کار ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کے اٹینشن لیول کے لیے ہم مائنڈ ویو موبائل یوز کر سکتے ہیں کہ ڈرائیور کتنا اٹینٹیو ہے. اگر اس کی اٹینشن لیول کم ہے تو کیا ہو, گاڑی آٹومیٹیکلی اسٹاپ ہو جائے. اگر اس کا ٹینشن لیول نارمل ہے تو وہ نارملی کار ڈرائیو کرے. اگر اس کو نیند آ گئی ہے ہائی وے پہ چلتے ہوئے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے تو کیا ہو, اس کی گاڑی ایک دم سے اسٹاپ ہو جائے گی, تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اب جہاں ہم ہاسپٹل کی اور میڈیکل کی بات کر رہے تھے تو وہاں پیشنٹ کی کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنی کریٹیکل ہے یا پیشنٹ کتنا ریلیکس ہے. اب ایک ڈاکٹر ہے, وہ تمام تر بیڈس پہ جا کے الگ سے وزٹ کرتا ہے ہر پیشنٹ کو کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا سا ہاسپٹل ہے, ہر روم کو اگر ڈاکٹر وزٹ کر رہا ہے اور کسی پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے اچانک سے کریٹیکل ہے اور ڈاکٹر اس تک نہیں پہنچ پایا, تو یہ کیا ہوا, یہ پیشنٹ کا نقصان ہوا. اب اگر ڈاکٹر کے پاس تمام تر پیشنٹس کے بیڈ کا ڈیٹا آ جائے کہ کون سے پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ کیا چل رہا ہے, اس کی اٹینشن لیول کیا چل رہی ہے, وہ کیسا فیل کر رہا ہے, اور اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اگر اسے فیور ہے تو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک اسکرین پہ مانیٹر ہو رہی ہیں تو یہ زیادہ بینیفیشیل نہیں ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہوتی ہے تو ڈاکٹر پہلے اس کے پاس جائے جس کی زیادہ کنڈیشن کریٹیکل ہے. تو اس طریقے سے انٹرنیٹ آف تھنگس ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ویڈیو ہے جسے ہم پلے کریں گے, آپ اس کو دیکھیں اور چیک کریں کہ مین آئی او ٹی کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے, اسے سمجھیں. تو اب آئی او ٹی میں یہی اس ویڈیو میں ہے کہ آپ کے 4 پارٹس ہوتے ہیں, ایک انالائٹکس, مشین, ڈیٹا لیک اور پروسیس. اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک مشین ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے. کس لیے کلیکٹ کرتی ہے, کیونکہ ہمیں ڈیٹا ویژولائزیشن کرنی ہوتی ہے یا اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا کا. صحیح ہے, فار ایگزامپل ایک کار ہے اور اس کی کتنی اسپیڈ ہے, کتنی اسپیڈ سے ایک کار موو کر رہی ہے, تو یہ انالیسس کرنا چاہتی ہوں میں اپنے موبائل پہ, اس کی اسپیڈ لینا چاہتی ہوں اپنی کار کی. تو میں کیا کروں گی, اس کے ایکسلر میٹر کو اپنے موبائل کے ساتھ جو ہے, یا میرا موبائل میں جو موجود ایکسلر میٹر ہے وہ بھی مجھے اسپیڈ بتا رہا ہوگا. تو ڈفرنٹ سینسرز اور ڈفرنٹ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے سینسر سے بیسیکلی ہم انالیٹکس کا کام کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں ڈیٹا کا, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پھر آتے ہیں مشین کی طرف. مشین ٹو مشین کمیونیکیشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ آرم ہے اور ایک کنویئر بیلٹ ہے, تو ان دونوں کے آپس میں کمیونیکیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اکارڈنگلی کنویئر بیلٹ موو کر رہا ہے, جیسے ہی آرم نیچے آئے گا تو کنویئر بیلٹ موو کرے گا, جیسے ہی آرم اوپر جائے گا کنویئر بیلٹ اسٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل کنویئر بیلٹ خراب ہو گئی یا آرم ٹوٹ گیا, کچھ بھی ہوتا ہے, تو ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی خراب ہونے سے کیا ہوگا کہ نوٹیفیکیشن چلی جائے گی مین مینٹیننس والوں کے پاس کہ آپ کی یہ چیز ٹوٹ گئی ہے, اس وجہ سے مزید کام نہیں ہو سکتا, وہ مشین وہیں پہ اسٹاپ کر جائے گی. پھر جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی الارم کلاک کی اور کافی میکر کی, یہ ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل ہے کہ الارم کلاک اور کافی میکر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تھرڈ چیز آتی ہے ڈیٹا لیک. ڈیٹا لیک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جہاں پہ چیزوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایکس وائی زی قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کا ڈفرینٹ مشینریز ہیں. فار ایگزامپل میرا موبائل میرے ریفریجریٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ اس کو ڈیٹا اپنے حساب سے چاہیے کہ نوٹیفیکیشن اس کی جو ہے وہ کلاؤڈ میں آنی چاہیے, اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیٹا پروسیس کرے گا.
اب میرا ریفریجریٹر کیا دے رہا ہے مجھے، اس خالی ایک ٹیمپریچر دے رہا ہے. اب وہ ٹیمپریچر موبائل تک پہنچا کے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو ڈیسیژن لینا، یہ کام مجھے کرنا ہے. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوگا، یہ کام مجھے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ڈیٹا لیک میں تمام تر ڈیٹاز کو کلیکٹ کر کے اس کو کمپیٹیبل بنانا ہے. تو ڈیٹا کا آپس میں کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک مشین کسی اور کمپنی کی ہے، دوسری مشین کسی اور کمپنی کی ہے، اور وہ ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹاز دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ کام نہیں آتا کہ آپ ان دونوں ڈیٹاز کو آپس میں ایکسٹریکٹ کر کے ایک ساتھ اینالائز کرو اور ان کو کمپیٹیبل بناؤ. اگر آپ یہ کام ان دونوں کے ڈیٹا کو کمپیٹیبل نہیں بنا پا رہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا وہ ڈیٹا یوز لیس ہو جائے گا. فار ایگزامپل میرا ایک کنٹرولر ہے اور میرے پاس ایک سینسر ہے. جو سینسر مجھے کسی اور لینگویج میں ڈیٹا دے رہا ہے یا کسی اور باڈ ریٹ پہ ڈیٹا دے رہا ہے، اس کی کمیونیکیشن کسی اور ریٹ پہ ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ ڈیٹا تو میرے پاس ریسیو ہو رہا ہوگا، لیکن وہ ڈیٹا میرے لیے ریڈیبل فارم میں نہیں ہوگا. میں اس ڈیٹا کو ریڈ ہی نہیں کر سکتی. تو کیا فائدہ اس ڈیٹا کا؟ تو اگر میں اس ڈیٹا لیک کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹاز کو کلیکٹ کرتے ہو اور اس ڈیٹا کو کمپیٹیبل بناتے ہو، ریڈیبل بناتے ہو ایک دوسرے کے لیے، جس کی بیسس پہ ایکشن لیا جا سکے. اب پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیس میں وہی بات آتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی پارٹ خراب ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کا پروسیس کرو، یعنی اس کی مینٹیننس کرو. تو یہ چار مین پارٹس ہیں جن کے جو بہت ضروری ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس کے، جن سے مل کے آپ کا آئی او ٹی بنتا ہے. نیکسٹ. ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہمارے پاس. اوکے. تو یہ تو صرف ایک کہیں گے کہ جو ہمارے پاسٹ 2 decades ہیں اس میں کتنی ڈیوائسز کنیکٹڈ ڈیوائسز. اچھا ہم کہتے ہیں کہ یار صرف آئی او ٹی آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. آئی او ٹی کا مطلب کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ کنیکٹڈ ڈیوائسز آ گیا وہاں جہاں پہ کمیونیکیشن آ گئی وہاں ڈیوائسز کا کنیکٹ ہونا آ گیا. جہاں ڈیوائسز کا کنیکٹ ہونا آ گیا وہاں انٹرنیٹ آ گیا. تو انٹرنیٹ آج کا تو نہیں ہے، انٹرنیٹ تو بہت پرانے دور کا ہے. تو 1990 میں، بہت پرانا دور ہے، اس وقت بھی 0.3 ملین ڈیوائسز کنیکٹڈ تھیں، اور 2025 تک ہماری 1 ٹریلین ڈیوائسز کنیکٹڈ ہو جائیں گی. تو یہ ایک انالیسز ہے کہ اس وقت 1990 کے دور میں بھی ہم لوگ کنیکٹڈ ڈیوائسز پہ کتنے ڈیپینڈنٹ تھے. اس وقت بھی ہم کمیونیکیشن کر رہے تھے. اس وقت بھی اگر 0.3 ملین ڈیوائسز تھیں تو اس دور میں بھی کمیونیکیشن کتنی ضروری تھی. اور آہستہ آہستہ وہ کمیونیکیشن کتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاؤ برا، اس کو ہٹا دو. اوکے. تو آئی او ٹی مارکیٹ بیک آ جاؤ تھوڑا سا. اچھا، یہ آئی او ٹی مارکیٹ سمپلی ہمیں ایک پرسنٹیج بتا رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ اس وقت ہماری مارکیٹ میں ڈیوائسز کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے اسمارٹ اپلائنسز، ہمارے ریفریجریٹرز، ایل ای ڈی ٹی وی، یہ تمام تر چیزیں آج کل ہم کیا کر رہے ہیں اپنے موبائل سے کنٹرول کر رہے ہیں. اپنے موبائل پہ ان کا ڈیٹا لے رہے ہیں. کنیکٹڈ کارز ہیں، جیسے میں نے گوگل اور ویموس کی کار کی بات کی. ویئریبل ڈیوائسز جس میں ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ آ گیا، مائنڈ ویو موبائل آ گئی. تو یہ ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کتنی زیادہ کس چیز کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاؤ. اچھا، آئی او ٹی کے بہت سارے ہم نے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز کی بات کر لی. اب تھوڑا سا ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ انٹرنیٹ تو ہے آپ کا صحیح ہے، وہ وائرڈ بھی ہے اور وائرلیس بھی ہے. لیکن ہماری جو کمیونیکیشن انٹرنیٹ میں ہو رہی ہے، اگر ہم وائرلیسلی ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو آبویس سی بات ہے وہ ڈیٹا کمپلیٹلی 100% سیکیور نہیں ہے. اس ڈیٹا کو سیکیور بنانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیٹا بھیج رہے ہیں، اگر میں اپنے کنٹرولر سے کوئی ایل ای ڈی کنٹرول کروا رہی ہوں، تو کیا ہوگا کہ کوئی اور بندہ بھی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. میری مشینری ہے، اس کو میں اپنے اکارڈنگلی اپنے موبائل سے کنٹرول کریں. اور اگر میری جو کمانڈس میں اپنے کلاؤڈ میں بھیج رہی ہوں اس کو کوئی ہیک کر لیتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کوئی اور بندہ میری مشینری کو کنٹرول کر سکے گا اپنے مطابق. تو ڈیٹا کو سیکیور ہونا بہت ضروری ہے. کلاؤڈ جو ہے، کلاؤڈ میں ڈیٹا آپ کا انسیکیور ہے، کیونکہ ہوا میں آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے تو وہ ڈیٹا آپ کا کیا ہے؟ انسیکیور ہے. وائرلیسلی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے آپ کی ڈیٹا کی، تو وہ ڈیٹا انسیکیور ہے. اسے سیکیور بنانا ایک ہرڈل ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہرڈلس ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آئی او ٹی بیکار ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، آئی او ٹی یوزفل ہے. یہ مائک ابرار شاید آپ کا، اپنے اس کو
بند کر دو، بہت شور آ رہا ہے. سیکیورٹی ایک ہرڈل ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. if we communicate with wires then سمجھی نہیں میں آپ کا کوشچن. اچھا اگر آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وائر ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کریں تو وائر ڈیٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹا آپ کا کہیں بھی سیکیور نہیں ہے. آپ کی بجلی چوری نہیں ہوتی، آپ کا جیسے آپ کی الیکٹریسٹی ہے وہ تک چوری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو ڈیٹا ہے. ڈیٹا کے پیچھے تو ویسے ہی آج کل دنیا پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے کیونکہ ڈیٹا آج کل جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہو چکا ہے. صحیح ہے، تو ڈیٹا انسیکیور ہے اس وقت بہت زیادہ. تو وائرڈ ہو وائرلیس ہو اس کا انسیکیور ہونا 100% پاسبل ہے، لیکن اس کو سیکیور بنانا ہمارا کام ہے. اگر اس کی ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے جو سیکیورٹی کی ٹیکنیک آئی تھی وہ انکوڈنگ ڈیکوڈنگ تھی، جس میں ہم پیریٹی بٹس یوز کرتے تھے، آڈ ایون بٹس. آڈ ایون بٹس کے تھرو ہم اپنے میسج کو کیا کرتے تھے، ڈیکوڈ کرتے تھے، اور وہ میسج ریسیور کے پاس جا کے انکوڈ ہوتا تھا. تو اب اس انکرپشن اور ڈیکرپشن کی ٹیکنیک کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو رہا ہے. ہم اپنے واٹس ایپ کے میسیجز کو دیکھیں تو وہاں لکھا آتا ہے کہ یور واٹس ایپ میسیجز از انکرپٹڈ، یعنی وہ سیکیور میسیجز ہیں. آپ اگر یہاں پہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو آپ کے ریسیور کے پاس ہی جا کے وہ ڈیکوڈ ہوں گے. جب تک وہ بیچ میں رہیں گے وہ انکوڈڈ رہے گا آپ کا ڈیٹا. صحیح ہے، آپ نے اس ڈیٹا کو کیا کیا، انکوڈ کر دیا، اور وہ ڈیکوڈ صرف اور صرف ریسیور کے پاس جا کے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک سیکیورٹی کی بات ہو گئی. لیک آف انٹر آپریبلٹی اسٹینڈرڈس، کتنی زیادہ وائر یوز کریں گی آپ، اور اگر آپ کو کیا لیک آف انٹر آپریبلٹی اسٹینڈرڈس، جیسا کہ میں نے بات کہی کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. دو الگ الگ کمپنیز کی اگر مشینز ہیں، ڈیوائسز ہیں، تو ان کو کمیونیکیٹ کروانے کے لیے ان کو کمپیٹیبل بنانا بہت ضروری ہے. یعنی ایک طرح کا ڈیٹا اگر آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو اپنے الگوریتھم میں اس کو اس طریقے سے کنورٹ کریں کہ دوسری ڈیوائس جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. یس، اوکے. اس کے علاوہ میسو اماؤنٹس آف ڈیٹا، جب 24 آورس ہر سیکنڈ میں ایک ڈیوائس کنٹینیوسلی ڈیٹا لے رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک میسو اماؤنٹس آف ڈیٹا جنریٹ ہو جاتا ہے. اس ڈیٹا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے، کلاؤڈ میں ہمارے پاس اسپیس اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اس ڈیٹا کو اسٹور کر سکیں. کیونکہ اگر ڈیٹا اسٹور نہیں کر سکتے تو آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. کلاؤڈ کی اگر اسپیس کام ہے، آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ کنٹینیوسلی آ رہا ہے تو اس کی پروسیسنگ کہاں ہوگی؟ تو پروسیسنگ تو ساری کلاؤڈ میں ہونی ہوتی ہے اس انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر. تو کلاؤڈ کے اندر اگر آپ کا کلاؤڈ کا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا، کلاؤڈ کی اسپیس فل ہو گئی ہے، تو وہ چیز تو پھر آپ آگے کمیونیکیشن ہی نہیں کر سکتے. آپ میسج اپنے بھیج نہیں سکتے اور سینڈ نہیں کر سکتے، ریسیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کا میسو اماؤنٹس آف ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کی اچھی اسپیس ہونی چاہیے. تو یہ ایک ہرڈل ہے لیکن اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں. پھر وائرلیس کنیکٹیوٹی کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو پرانے دور میں اگر آپ کمپیئر کریں اپنی ڈیٹا پیکیجز کی جو کاسٹ تھی اس کو آج کے ڈیٹا پیکج سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وائرلیس کنیکٹیوٹی کاسٹ کس طریقے سے بہتر ہو رہی ہے دن بدن. یہ ایک ہرڈل ضرور تھا لیکن اب یہ ہرڈل کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے. ہم انٹرنیٹ ہماری ضرورت بنتی جا رہی ہے اور اس کی کاسٹ دن بدن کم ہو رہی ہے، تو اس چیز کو کور اپ کیا جا رہا ہے. پھر پاور کنزمپشن اینڈ بیٹریز. پاور کنزمپشن اینڈ بیٹریز وہی بات آ جاتی ہے جب 24 آورز ایک مشین رن کر رہی ہے تو وہ اتنی کیپیبل ہو کہ وہ 24 آورس تک چل سکے. ایسا نہ ہو کہ آدھا دن وہ آپ کو ڈیٹا دے اور آدھا دن آپ اس کے ڈیٹا کا انتظار کرتے رہیں کہ بیٹری چارج ہوتی رہے. تو بیٹری کنزمپشن جو ہے آپ کی پراپر ہونی چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. اوکے، اچھا ایک تھوڑا سا فلو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم، آئی او ٹی فلو کے بارے میں کہ فلو اس طرح کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے ہوائی خلائی باتیں کر لی بہت ساری، یہ کام ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پہ، اب یہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ ایک انسان سینسر، اس کے پاس سینسر موجود ہوتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے. تو سینسر ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دماغ تک ڈیٹا پہنچتا ہے کہ سامنے موجود کلر ریڈ ہے یا یلو ہے یا گرین ہے. تو یہ ہمارے دماغ کو پہچان ہوتی ہے کس کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے. اسی طرح مشین جو ہے وہ اپنا سوچتی ہے، سمجھتی ہے کس کے ذریعے،
सेंसर्स के जरिए, उसको डेटा मिल रहा होता है सेंसर्स के जरिए। तो कंट्रोलर जो है हमारा, जैसे डिवाइस है, ऑर्डिनो है, नोड एमसीयू है, रास्पबेरी पाई, ये कंट्रोलर्स होते हैं, ये दिमाग होते हैं मशीन के। इनको हम डेटा दे रहे होते हैं सेंसर्स के थ्रू, सेंसर से डेटा मिलता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करता है, वो डेटा भेजता है क्लाउड में। क्लाउड में डेटा किसके जरिए भेजता है, आपके गेटवे के जरिए। गेटवे आपके घर पे लगा वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर क्या काम कर रहा होता है, आपके कंट्रोलर के डेटा को, जिसमें मौजूद वाईफाई है, वाईफाई के जरिए आपके डेटा को क्लाउड में भेज रहा होता है गेटवे। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस चलता है, क्लाउड तक डेटा पहुंच गया। मैंने एक जगह पे प्लांट लगाया हुआ है, और घर पे बैठे मैं क्या कर रही हूँ कि डेटा दे रही हूँ कि मेरी लाइट ऑन हो जाए या लाइट ऑफ हो जाए, सही है। अब मैं मोबाइल के जरिए कंट्रोलर को एक नोट कमांड दे रही हूँ कि टर्न ऑन लाइट। अब मोबाइल मेरा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल सेंसर हो गया। मोबाइल क्या कर रहा है, कंट्रोलर को नोटिफिकेशन भेज रहा है, कंट्रोलर क्लाउड में एक नोटिफिकेशन भेज रहा है, क्योंकि क्लाउड के बगैर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्लाउड इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो क्लाउड में हमें पहले मैसेज भेजना पड़ता है, और वो क्लाउड मेरे दुनिया में कहीं पे भी बैठे, अगर मेरा प्लांट लगा हुआ है ना, तो उस प्लांट पे लगी लाइट जिसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल को, उस कंट्रोलर में वहां नोटिफिकेशन भेजेगा क्लाउड। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। अब हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा, अब रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये जो क्लाउड है ये लगा है, इसका जो मेरा प्लांट है उसके ऊपर कंट्रोलर पे मैसेज भेज रहा है। कैसे मैसेज भेज रहा है, वहां पे भी एक राउटर लगा हुआ है उस प्लांट पे, उस राउटर के जरिए कंट्रोलर में जा रही है एक कमांड। ठीक है, कमांड उसके पास रिसीव हो गई, टर्न ऑन लाइट वाली, और यहाँ पे लगा है कंट्रोलर के आउटपुट पे एक एक्चुएटर लगा हुआ है। एक्चुएटर आपका मोटर भी हो सकता है, एक्चुएटर एक्चुअली कहते हैं आउटपुट को। आउटपुट आपका एलईडी भी हो सकती है, लाइट बल्ब भी हो सकता है, आपकी मोटर भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा, इसको कमांड रिसीव हुई लाइट ऑन, तो यहाँ लगी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो इसको अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो सेंसर से होता हुआ कंट्रोलर, कंट्रोलर से होता हुआ क्लाउड में जाएगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में देखें आउटपुट साइड पे, तो क्लाउड से होता हुआ कंट्रोलर, और कंट्रोलर से होता हुआ आउटपुट तक, यानी एक्चुएटर, मोटर, एलईडी तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक इसका फ्लो था। आई गेस यहाँ पे चीजें क्लियर हैं। इससे आगे हम इससे अगली स्लाइड करना अब्रार, कौन सी है। अच्छा, ये कुछ आईओटी हार्डवेयर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, ऑर्डिनो और डिफरेंट। लेकिन लाजमी है कि इसमें वाईफाई मौजूद हो। हम जो बेसिक हार्डवेयर में यूज करते हैं वो नोड एमसीयू यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वाईफाई चिप अवेलेबल है, तो हमें अलग से कोई वाईफाई शील्ड यूज नहीं करनी पड़ती ऑर्डिनो की तरह। जैसे रास्पबेरी पाई में वाईफाई होता है, इसी तरह नोड एमसीयू में भी वाईफाई मौजूद है। ठीक है, तो आगे आओ अब्रार, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें गूगल, amazon, ये फेमस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, हर क्लाउड जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहा होता है। ठीक है, हर क्लाउड में किसी की कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी आपको, किसी की जो है वो जो आपका मॉनिटरिंग वगैरह एनालिसिस के ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो हर क्लाउड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि आप किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना चाहते हो। तो हम IBM वॉटसन पे करते हैं काम। बेसिक्स जब चलता है ना, तो बेसिक में IBM वॉटसन पे लेके चलते हैं। उसके बाद फिर एडवांस क्लाउड्स आ जाते हैं, VMware, गूगल, amazon, इनके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, ये सारे क्लाउड्स जो हैं ये एडवांस वर्जन्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा नोड एमसीयू का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम अपने कोर्स में, बेसिक कोर्स में यूज़ करते हैं। नोड एमसीयू को यूज़ करने का मकसद यह है कि ये बहुत इजी टू यूज़ होता है, और इसमें वाईफाई चिप भी अवेलेबल होती है, और सिंपली जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट से आप सेंसर्स कनेक्ट करते हैं, और अपनी जो है कम्युनिकेशन आप करवा सकते हैं। तो ये तो कोर्स की चीज़ें हैं कुछ, इनको आप आगे कर दें। नेक्स्ट आ जाए। एक लास्ट चीज़ जो है, हाँ, विजन किट्स हम दिखा देते हैं आपको। ये माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग की डिज़ाइन की हुई अपनी किट्स हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही डिज़ाइन की गई हैं। इनको खुद से डिज़ाइन किया गया है। IoT किट्स हैं जिसमें एक कंट्रोलर मौजूद है, 4 रिलेज लगे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इसमें 4 किस्म की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट है, फैन है, फीस वगैरह जो भी है, ये आपको इंफॉर्मेशन जो है आपके यहाँ पे जो एम्बेसडर है इनको
کر لیا جائے گا ان کے ساتھ کانٹیکٹ. تو ان کو ساری انفارمیشن دے دی جائے گی, یہ فارورڈ ہو جائیں گے آپ کے پاس ساری ڈیٹیلس. تو یہ ویژن کٹس اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو مائنڈ اسٹارم انجینئرنگ کے پیج پہ جا کے آپ ان کٹس کو بائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ورژن 0.1 ہے. اس سے آگے جو ابھی ہماری ایڈوانس کٹ ڈیزائن ہوئی ہے ورژن 0.3, وہ بھی دکھا دیں. نیکسٹ, یہ واٹر لیول کنٹرولر کی ایک آئی او ٹی کٹ تھی جس میں 2 نوڈ ایم سی یوز ہیں. ہاں, یہ ہماری لیٹسٹ کٹ ہے آئی او ٹی ویژن ورژن 0.3. اس کے علاوہ ورژن 0.4 بھی ہے ہماری کٹ, جو کہ خود ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ پی سی بی ڈیزائننگ بھی سکھائی جاتی ہے, اور اس پی سی بی ڈیزائننگ کے تھرو یہ ڈیزائن خود کی ڈیزائن ہوئی ہے, ہم نے کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فیبریکیشن وغیرہ تمام تر چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں. اس کی کمپوننٹس پلیسمنٹ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود کیا گیا ہے یہاں پہ. تو اس کٹ میں آپ کے پاس ایک او ایل ای ڈی موجود ہے, 2 ریلیز موجود ہیں, ایک ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی سینسر موجود ہے جو کہ آپ کو روم ٹیمپریچر دیتا ہے. پھر اس میں 5 وولٹس کی پاور سپلائی ہے, ڈفرنٹ اس کے اندر بٹنس موجود ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے آئی او ٹی اپنے گھر میں یہ کٹ لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک لائٹ اور ایک فین کے ساتھ آپ کی یہ کٹ لگ جائے گی اور آپ کو ایک روم ٹیمپریچر شو کر رہی ہوگی. آپ اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے اپنا لائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں, فین کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کی ایک اچھا, اب آپ کو ایک فائنل ویڈیو ہم دکھاتے ہیں جس میں آئی او ٹی کا سب چیزیں جو ہے سم اپ ہو جائیں گی. اس میں کیا ہوگا کہ آپ یہ چیز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ آپ اپنے گھر کی لائٹ فینس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ صرف ریزلٹس میں دکھائی جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کورس کو ڈیٹیل میں کرنا ہے تو آپ لوگ کو یہ تمام تر چیزوں کی ڈیٹیلس دی جائے گی, اور ڈفرینٹ کورسز کو آپ مائنڈ اسٹارم پہ اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کے بعد یہ ورک شاپ اینڈ ہو جائے گی, اور پھر اگر آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز ہوئے تو اس کو ہم دیکھیں گے. باقی ہوپ فلی یہ ورک شاپ آپ لوگوں کے لیے اچھی رہی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا. ہم پریکٹیکل بھی کرتے لیکن جو ٹائم ہمیں دیا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی. تو ابرار, آپ ویڈیو پلے کر دیں کائنڈلی. اچھا, جو یہ رورل ایریاز کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں نا, انڈسٹریز میں بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہیوی مشینری کی وجہ سے, میکینیکل وائبریشنس کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ کام نہیں کرتا. تو وہاں پہ ہم دوسری کمیونیکیشن پروٹوکالز یوز کرتے ہیں, جیسے کہ لورا وین ہے. لورا وین کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ کا کام نہیں ہوتا, وہاں پہ ہم کمیونیکیشن دوسرے طریقے سے کرواتے ہیں, لیکن وہاں پہ کمیونیکیشن پاسبل ہے. وہ کیسے ہے؟ لورا وین کے ذریعے. اچھا, آئی او ٹی کا بایو میڈیکل انجینئرنگ میں کیا اسکوپ ہے؟ تو آئی او ٹی کا بایو میڈیکل میں یہ اسکوپ ہے, جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو مائنڈ ویو موبائل ہے, ہارٹ ریٹ مانیٹر ہے, تو ہاسپٹلس میں یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. اگر آپ اپنی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو اس وقت آپ کا جو کورونا وائرس کی بہت زیادہ ایک مسئلے چل رہے ہیں, تو یہ ہاسپٹلس میں جو فورن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے اسمارٹ ویز یوز کیے ہیں, جس کے اندر ڈرونس جو ہیں آپ کے ڈائریکٹلی آپ کے ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں پیشنٹس کا, اور ان کو مطلب میڈیسنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ڈرونس کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے, سارا کام آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. مطلب آپ اگر اپنے یہاں پاکستان میں دیکھیں تو آپ کا جو بائیکیا کی اپلیکیشن ہے, ان تمام تر کے اوپر آپ کے جو ٹیمپریچر ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. جو ڈرائیور آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا ٹیمپریچر شو ہو رہا ہوتا ہے. تو بایو میڈیکل انجینئرنگ میں آئی او ٹی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ڈیلی لائف ہو, انڈسٹریل لائف ہو, کچھ بھی ہو, ہر جگہ پہ جیسے اتنی ساری آپ کو اپلیکیشنز ابھی میں نے بتائیں, تو ان سب میں وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا کوشچن ہے؟ اویل دیز کورسز آن مائنڈ اسٹارم اینڈ ہاؤ مینی آف دیم. اچھا, تو آپ ان کورسز کو مائنڈ اسٹارم کے پیج پہ جا کے, یا پھر آپ کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو تمام تر ڈیٹیلس دے دی جائیں گی, انڈسٹریل آٹومیشن, انٹرنیٹ آف تھنگس, اور جو پی سی بی ڈیزائننگ ہے. آپ ان تینوں کورسز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرووائڈیڈ ہوں گی. اور یہ کٹس بھی آپ بائی کر سکتے ہیں, کٹس ہمارے پیج پہ موجود ہیں. میں ویڈیو کا ویٹ کر رہی ہوں, کائنڈلی 2 منٹ ویٹ کیجیے گا. وچ پروگرامنگ لینگویجز آر یوزڈ ان آئی او ٹی. اچھا, پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ آپ کے کنٹرولر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل, میں اگر نوڈ ایم سی یو یوز کر رہی ہوں, رسبیری پائی یوز کر رہی ہوں نا, تو رسبیری پائی میں انٹرنیٹ موجود ہے, وائی فائی موجود ہے,
اس میں کیا کرتی ہوں پائتھن یوز کرتی ہوں, تو میں پائتھن سے بھی اس کو پروگرام کر سکتی ہوں. اب میں نوڈ ایم سی یو یوز کر رہی ہوں, تو نوڈ ایم سی یو میں کیا ہوگا کہ میں اپنا نارمل آرڈینو آئی ڈی بھی یوز کر سکتی ہوں, سی لینگویج بھی یوز کر سکتی ہوں. تو یہ آپ کے کنٹرولر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنٹرولر پہ آپ کام کر رہے ہو, اس کے اکارڈنگلی آپ لینگویج یوز کرتے ہو. اٹ از مینڈیٹری ٹو فل دا. اچھا, انٹرنشپس جی بالکل پرووائڈ کی جاتی ہیں انٹرنشپس, اور سمر انٹرنشپس انشاءاللہ جلدی آئیں گی. Which controller is widely used and efficient in speed and cost effective too. اچھا, اگر میں بیسکس کی بات کروں نا, تو بیسکس میں ہم یوز کرتے ہیں نوڈ ایم سی یو, جو کہ بہت اچھا ایفیشینٹ کنٹرولر ہے, لیکن وہ آپ کسی بڑے لیول کے پروجیکٹ پہ یوز نہیں کر سکتے نوڈ ایم سی یو. فار می نوڈ ایم سی یو از بیسٹ, لیکن میں اس کو بڑے لیول کے پروجیکٹ پہ یوز نہیں کروں گی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہو کہ اگر بڑے لیول کا کوئی پروجیکٹ ہے, تو وہاں پہ رسبیری پائی بیسٹ کنٹرولر ہے, جو کہ کمپیوٹر ہے, اور اس کمپیوٹر کو آپ یوز کر سکتے ہو. اچھا, لورا وین پروٹوکول, کیونکہ کمیونیکیشن پروٹوکولز ایک ڈیٹیل چیز ہے. اگر میں صرف لورا وین کی بات کروں, تو لورا وین سمپلی ایک جو ہے شارٹ رینج پروٹوکول ہے, جس میں آپ شارٹ رینج کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں نے جیسے اگزامپل دی ہے کہ جہاں پہ انڈسٹریز ہوتی ہیں ہیوی مشینری میں, وائبریشنس کی وجہ سے آپ کی جو انٹرنیٹ کے سگنلز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے, تو وہاں پہ آپ لورا وین یوز کرتے ہو, جس میں اسٹرانگ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور وہاں پہ میسیجز جو ہے بالکل وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے میسج, جیسے آپ وہ واکی ٹاکی یوز کرتے تھے, تو اس میں کیا ہوتا تھا, ایک طرف سے میسج سینڈ کیا جاتا تھا, دوسری طرف سے ریسیو ہوتا تھا. تو اس طریقے سے آپ کا لورا وین پروٹوکول کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پروٹوکولز انشاءاللہ ہم کورس میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کورس آؤٹ لائن بھی کہیں تو آپ کو کورس آؤٹ لائن بھی ابھی دکھا دیتے ہیں, لیکن آئی گیس ابھی اویلیبل نہیں ہے یہ ویڈیو نا. کورس آؤٹ لائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. جو ہمارا کورس ہے اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم سینسر اچھا, اس کو کورس کو ہم بالکل بیسک سے لے کے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کو سینسر انٹرفیسنگ لینگویج کچھ بھی نہیں آتا, وہ انسان بھی اس آئی او ٹی کو سیکھ سکتا ہے, کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, ہم سب سے پہلے بیسک سے لے کے چلتے ہیں. ہم پروگرامنگ سکھاتے ہیں سب سے پہلے بیسکس, پھر سینسر انٹرفیسنگ سکھاتے ہیں کہ کنٹرولر سے سینسر انٹرفیسنگ کیسے کی جاتی ہے. آئی آر سینسر, سونار سینسر, یہ تمام تر سینسرز جو ہیں آپ کو سکھائے جاتے ہیں. پھر سینسرز کے بعد ہم آتے ہیں کلاؤڈس کے اوپر, پھر ہم کمیونیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. کلاؤڈ میں بیسک ہم بلنک ایپلیکیشن پہ کام کرتے ہیں, جس میں بلنک کے ذریعے ہم لائٹ فین آن کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ اور مزید کلاؤڈس کے اوپر آتے ہیں, جن کے اندر ہم اور کلاؤڈز ہیں, جیسے فائر بیس ہے, پھر آئی بی ایم واٹسن ہے, پھر تھنک اسپیک ہے. تو ان تمام تر کلاؤڈس میں ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. گوگل اسسٹنٹ ہے, گوگل اسسٹنٹ کو ہم ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ, کہ گوگل اسسٹنٹ کو ہم کمانڈس دیتے ہیں, گوگل اسسٹنٹ ہمارے اکارڈنگلی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. رسبیری پائی از بیٹر دین آرڈینو. obviously رسبیری پائی از بیٹر دین آرڈینو, کیونکہ آرڈینو میں آپ کے پاس نہ تو وائی فائی ہے, نہ تو اتنی اچھی اسپیس ہے. رسبیری پائی از اے کمپلیٹ کمپیوٹر, صحیح ہے. تو آرڈینو آپ کے بہت چھوٹے لیول پہ پروجیکٹس میں یوز ہوتا ہے, لیکن رسبیری پائی ایک کمپلیٹ کمپیوٹر ہے, تو وہ ہر چیز سے بیٹر ہے. کٹس میں کوئی بکلیٹ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دیٹ پرٹیکولر کنٹرولر. اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈاکیومنٹ مل جائے گا, اس کے اکارڈنگلی آپ ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں, اور اس کی ٹیوٹوریلز بھی اویلیبل ہیں. آپ یوٹیوب پیج پہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر ہم ایک گوگل اسسٹنٹ کے ذریعے اپنے اس کو لائٹ کو آن کر سکتے ہیں. آپ اس کے گھر کی لائٹ فینس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ایک سمپل ریلے کے ساتھ. بلنک ایپلیکیشن کے ذریعے میں اپنے گھر کے لائٹ اور فین کو آن کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل سے ہم اس لائٹ کو آن اور آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی کام ہم گوگل اسسٹنٹ سے کریں گے. یہ لائٹ آن کی کمانڈ دی اور یہ بلب آن ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اچھا ٹھیک ہے ابرار, اس کو پوز کر دو.
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے گوگل اسسٹنٹ یعنی وائس کمانڈس کے ذریعے ہم اپنے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سارا کام انشاءاللہ کورس میں ان ڈیٹیل کیا جائے گا. آپ لوگ اس کے لیے رجسٹریشنز کروائیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ ڈسکاؤنٹس دیے جائیں گے. اکارڈنگلی آپ کے انویسٹر کو ساری چیزیں انفارمیشن دے دی جائے گی جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہیں یہاں پر اس کو اینڈ کریں ورکشاپ کو یہاں.